اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ تو پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے پھر دوبارہ وہی اسم اللہ ذات کے تصور کے بارے میں اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور کے بارے میں۔ مجھ سے سوال کیا گیا تو میں وہ بھی آج آپ کو جواب دیتا جاؤں، پھر میں اپنے اصلی موضوع کی طرف آتا ہوں۔ سوال کیا گیا تصور اسم اللہ ذات کا جو تصور کا طریقہ آپ بتاتے ہیں، وہ کہتے جی ہم نے، جیسا کہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر ہزاروں لوگ اسم اللہ ذات کے مشق بھی کروا رہے ہیں اور تصور بھی بتا رہے ہیں اور کروا بھی رہے ہیں۔ وہ کہتے وہ طریقہ کچھ اور ہے، آپ کا طریقہ بھی اس سے ٹھیک ہے، ملتا جلتا ہے، مگر آپ کا طریقہ اور ہے، ان کا طریقہ بھی ملتا جلتا ہے پر کچھ فرق ہے۔ تو میرے دوست، میں کسی کے بھی طریقے کو غلط نہیں کہتا۔ ہر کوئی جو اسم اللہ ذات کا طریقہ، ان کے تصور کا طریقہ، علم اکثیر اور علم تکثیر کا طریقہ بتا رہا ہے، وہ حق با جانب ہے، وہ اپنے پیر و مرشد کی ڈیوٹی میں بتا رہا ہے تو ٹھیک ہوگا، میں کسی کو غلط نہیں کہتا۔ مگر جو ہمارا طریقہ ہے وہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے دادا مرشد حضور قبلہ فقیر نور محمد سروری قادری رحمۃ اللہ علیہ، جو صاحب عرفان ہیں، جنہوں نے تصوف پر ایک بہت بھاری کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے عرفان، اس میں آپ نے اسم اللہ ذات کا بہت خوبصورت طریقہ لکھا اور بڑا شارٹ کٹ طریقہ بھی لکھا، اور ایسا طریقہ لکھا کہ وہ آپ ابھی طریقہ استعمال بھی نہ کریں، ہماری وہ کتاب پڑھ لیں، ہمارے لیکچر سن لیں، آپ کا دل زندہ ہو جائے گا۔ عرفان کے بیانات سن لیں تو دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ تو پہچان ہے اللہ کے ولیوں کی کہ انہوں نے جو کتاب عرفان لکھی، اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا نچوڑ کتابوں کا، جو آپ نے تصوف پر ڈھیروں کتابیں لکھی ہیں، جو آپ کے یہ حضرت فقیر نور محمد میرے دادا پیر نے جو حضرت سلطان باہو کا جو ان پہ کرم ہوا اور انہوں نے عرفان کی صورت میں جو اسم اللہ ذات کا تصور بتایا، تو ماشاءاللہ میرا چینل پر موجود ہے اسم اللہ ذات کرنے کا طریقہ۔ تو میرے دوست، میں اسم ذات کرنے کا طریقہ پھر آپ کو ایک بار دہرا دیتا ہوں کہ ہمارے سلسلے میں تصور اسم اللہ ذات کرنے سے پہلے تصور شیخ ہے، مرشد کا تصور ہے، مرشد سے محبت ہے، مرشد سے لگاؤ ہے، کیونکہ بڑے لوگ اس سے آج کل بھاگ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حاجی صاحب، پیر صاحب بات تو ٹھیک ہے، پر آج کل کے پیر، وہ جب کہتے ہیں نا آج کل کے پیر، تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، مجھے پریشانی ہوتی ہے۔ تو آج کل کے پیروں کے پیچھے تو پڑ گیا، آج کل کے مریدوں کے پیچھے نہیں پڑا تو یار۔ اگر آج کے دور میں بابا فرید جیسے تو کہتا ہے ولی نہیں ہے نا، تو یاد رکھ آج کے دور میں صابر پیا جیسے بھی مرید نہیں ہے۔ اگر آج کے دور میں نظام الدین اولیاء جیسے پیر نہیں ہے، تو آج کے دور میں امیر خسرو جیسے بھی مرید نہیں ہیں، چاہنے والے نہیں ہیں۔ آج کے دور میں سلطان باہو جیسے پیر نہیں ہے، تو آج کے دور میں فقیر نور محمد جیسا بھی مرید نہیں ہے کہ جس نے اپنی زندگی کے 40 سال حضرت سلطان باہو کی گلیوں میں گزار دیے، ان کے دربار پر غلامی کرتے ہوئے گزار دیے۔ آج ایک مرید کو فیض نہیں ہوتا، وہ مہینہ آتا ہے، 2 مہینے آتا ہے، 3 مہینے کے بعد بھاگ جاتا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھیں کیسے انہوں نے حبیب شاہ کے دربار پر وہ پانی بھرا تھا جا کر مٹکوں سے، اور کتنے سال بھرا تھا، اور حجرہ شاہ مقیم بھی فیض لینے کے لیے شورکوٹ کا بادشاہ گئے تھے۔ تو میرے دوست، یہ ایک فیض کی کڑی ہے، فیض کا ایک سلسلہ ہے، اور فیض کا ایک وقت بھی ہے، تب جا کر یہ ملتا ہے۔ اور تب اس میں 2 چیزوں کی یہ اشد ضرورت ہے، ایک صبر، ایک شکر۔ صبر اور شکر، صبر کی سواری ہو، شکر کا کھانا ہو، پھر چلنا ہے۔
یہ نہیں ہونا جی آج ہم نے بتایا وہ مجھے یہ بھی سوال ہوا جی حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں کہ میں پہلے دن اللہ سے ملا دیتا ہوں، تو ہمیں کیوں نہیں اب تک اللہ سے ملایا؟ تو میرے دوست وہ جو پہلے دن ملنے والے ہیں نا اللہ سے، حضرت سلطان بہو نے ان کے بارے میں فرمایا طالب صادق، سچا مرید. اور سچا مرید تب بندہ بنتا ہے جب پیر و مرشد اس کو ریاضت کی کڑی میں ڈال کر اچھی طرح اس سے ریاضت کروا کر اس کو سچے مقام پر نہیں لے آتا، تب تک مرشد اس کو اللہ کا عرفان نہیں دیتا. باتیں کرنا بڑی آسان ہے، میں لوگوں کو کہتا ہوں، لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی صاحب آپ اولیاء کی شان بیان کرتے ہیں پر وہ پیر نہیں رہے. نہیں، وہ مرید نہیں رہے، پیر آج بھی ہیں. مرید وہ نہیں طلب کرنے والے، چاہت کرنے والے، وہ فیض لینے والے. اب میں دیکھتا ہوں کتنے کے لوگ فیض لینے کے لیے وہ آتے ہیں، کئی لوگ بھاگ جاتے ہیں 2 مہینے بعد 6 مہینے بعد، جی ہمیں تو فیض ہی نہیں ہوا. ارے اتنی جلدی فیض؟ وہ جو پیدائشی ولی اللہ تھے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اتنا وقت، وہ پیدائشی ولی اللہ تھا بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ، 36 سال کا چلہ کیا انہوں نے. وہ پیدائشی ولی اللہ تھے حضرت ابو علی قلندر شرف الدین پانی پت میں ہندوستان میں، 36 سال انہوں نے چلہ کیا جمنا میں. پیدائشی ولی اللہ تھا شاہ کوٹ میں بابا 9 لاکھ ہزاری شاہ بادشاہ، آپ حضرت نے 9 سال تک چلہ کیا تو 9 لاکھ ہزاری بنے. میرے دوست اتنا وقت، یہ میں نے پہلے کہہ دیا، اس میں صبر اور شکر، صبر کریں، جڑے رہیں، شکر الحمدللہ، اپنے مشن کو جڑے رہیں. کیا مشن ہے؟ جو آپ کیا ہے، یعنی تصور اسم اللہ ذات اور مرشد سے بے لوث محبت. آج کل تو مرشد سے محبت صرف اس وجہ سے ہے کہ مرشد ہمیں کچھ دے گا، ہمیں بچہ دے گا، ہمیں اللہ سے رزق لے کر دے گا، ہمیں اللہ سے بچہ لے کر، صرف ایک مطلب کے لیے ہم مرشد کو مانتے ہیں. بے لوث کون مانتا ہے؟ جب تک آپ کی پیر و مرشد سے بے لوث محبت نہیں ہوتی. یہ بھی لالچ ختم کر دیں کہ کچھ لینا ہے، یہ لالچ ختم کر دیں، اللہ کی طلب رکھیں. ایک اللہ کے ولی ہیں یہاں پر فیصل آباد میں، حضرت صوفی برکت علی رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ کے خوبصورت ولی ہیں، بڑے پیارے ولی ہیں اور بڑی پیاری طریقت کی ہے انہوں نے. آپ سے کسی نے سوال کیا حضرت صاحب بندہ مرشد کے پاس آتا ہے تو مرشد سے کیا مانگے؟ اتنا کچھ مانگنے کے لیے مرشد سے کیا مانگنا چاہیے؟ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. حضرت ابو انیس محمد برکت علی فرماتے ہیں مرشد سے مرشد کی محبت مانگ لے گویا تو نے سب کچھ مانگ لیا. یا حی یا قیوم، مرشد سے مرشد کی محبت مانگ لے گویا تو نے سب کچھ مانگ لیا. تو میرے دوستوں کی محبت مانگے، اللہ کی قسم جب کوئی محبت مانگتے ہیں نا مرشد سے، مرشد اسے سب کچھ عطا کر دیتا ہے. جو اللہ نے اس کے اندر ٹرانسفر کیا ہوتا ہے، اللہ نے دیا ہوتا ہے جو، وہ آگے ٹرانسفر کر دیتا ہے. جو اللہ اس کو عطا کرتا ہے وہ اس نے رکھ کے کیا کرنا، وہ تو مقام ولایت پر پہنچ چکا، وہ اب آگے اس کو تقسیم کرتا ہے. تو خدا را یہ باتیں نہ کہا کریں وہ مرشد نہیں رہ گئے، وہ فیض دینے والے نہیں رہ گئے. میرے دوستو بات دراصل یہ ہے کہ آج جو فتنے کا دور آ گیا نا، آج ولیوں کی اور جعلی پیروں کی پہچان ختم ہو گئی ہے. تو ہر جو بندہ ہے نا وہ فراڈ کے چکر میں ہے، کوئی ایمان لوٹ رہا ہے، کوئی مال لوٹ رہا ہے، کوئی کسی کا ٹائم ضائع کر رہا ہے، کوئی کسی کو ساری زندگی اپنے پیچھے لگا کر اس بندے کی زندگی کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. تو آج کے دور میں نا اصلی اور نقلی کی پہچان نہیں رہی. تو خدا را اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اولیاء اللہ کی صحیح طرح پہچان ہو تو میرے دوستو تو مانیے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، حضرت کلاچی شریف میں فقیر عبدالحمید صاحب رحمت اللہ علیہ. تو ایسے ولی بھی موجود ہیں، فقیر ہارون احمد سروری قادری جو اس وقت سجادہ نشین ہیں ہمارے نوری دربار کے، فقیر شاہ گل احمد سروری قادری صاحب جو شہزادہ نوری دربار ہیں کلاچی شریف میں. تو یہ ولی دنیا میں آج بھی، میں نہیں کہتا کہ ولی ختم ہو گئے، یا پاک پتن بابا فرید گنج شکر کی اولاد میں سے، ان کے خلفاء پاک میں سے بڑے بڑے ولی اللہ ہیں جو مجھ سے الحمدللہ ان کی ملاقات ہے. بڑے بڑے ایسے ولی اللہ میں ان سے ملا ہوں، اور بڑے صاحب کرامت اور صاحب حال ولی اللہ ہیں چشت خاندان میں. اور میرا
قادری خاندان میں بڑا میرا ہے پیروں کے ساتھ تعلق، اور بڑے بڑے علم پر بیٹھے ہوئے ہیں، قادری درویش اور قادری فقیر اور قادری ولی اللہ۔ ہر دور میں ولی اللہ موجود ہے میرے دوست۔ اللہ کے ولیوں کی تلاش ختم نہیں کرنی چاہیے، تلاش رکھو، انشاءاللہ آپ کو اللہ کے وہ ولی مل جائیں گے جو بے لوث ہو کر آپ کو جو آپ کی مراد ہوگی اس کو اللہ سے پوری کروا کر دیں گے۔ ہمارا چینل اور ہمارے بیانات اسی چیز پر تو ہیں کہ آپ اللہ کے جو خالص اولیاء ہیں ان سے محبت کریں، ان کی گستاخی نہ کریں، گستاخی کا دروازہ بند کر دیں۔ صرف میں اس چیز کے خلاف ہوں، گستاخی، کسی بھی اللہ کے نیک بندے کے بارے میں کبھی بے ادبی نہ کریں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ بے ادب بے مراد ہوتا ہے، بے نصیب ہوتا ہے، بے ادب کو کبھی فیض نہیں ملتا۔ یہ یاد رکھیں، بے ادب کو کبھی فیض نہیں ملتا۔ آج تو بھرا پڑا ہے نا چینل ہمارا، یوٹیوب پر کھولے تو بے ادبیوں کے ڈھیر انبار لگے ہوئے ہیں۔ لوگ ایسے بات کرتے ہیں جیسے یہ نکے چھوٹے بندے ہیں جن کی ہم باتیں ایسے کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، خدارہ میں صرف یہ بات کہوں گا، اولیاء اللہ سے محبت، اولیاء اللہ کی تعظیم، اولیاء اللہ کی خدمت، اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلیں۔ اور اولیاء اللہ کا پیغام کون سا؟ محبت کا۔ اولیاء اللہ کا پیغام کون سا؟ لوگوں کی بگڑی بنانا۔ اس میں اللہ ذات سے ان کے دلوں کو روشن کرنا اور ان کو اللہ تک واصل کرنا، جنت تک پہنچانا، یہ اللہ کے ولیوں کا مشن ہے۔ یہ کہہ دینا جی ہمیں پیر نہیں ملتے، جی پیر نہیں رہ گئی، یہ بات بالکل غلط ہے۔ پیر آج بھی دنیا میں ہیں اور مرید صادق بھی ہیں۔ آپ کے لیے، اپنے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں مرید صادق بنائے، طالب سچا طالب بنائے، تاکہ ہم فیض لینے کے قابل ہو جائیں۔ جیسا مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ برتن میں اگر گند لگا ہو تو دودھی جو ہوتا ہے دودھ دینے والا، وہ اس میں دودھ نہیں ڈالتا، وہ کہتا ہے دودھ پھوٹ جائے گا۔ تو جب دودھ ڈالنے والا اس برتن میں دودھ نہیں ڈالتا کہ برتن گندا ہے، تو اللہ اس دل میں، اس میں اللہ ذات کیسے ڈالے گا؟ اللہ اپنا نور اس میں کیسے ڈالے گا، اس دل والے برتن میں، جب یہ گندا ہوگا؟ تو کسی ولی اللہ کے بیعت ہونے سے سب سے پہلا پتہ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بندے کی زندگی بدل جاتی ہے اور زندگی سے گناہ دور ہو جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا، الحمدللہ میں نے دیکھا، ہزاروں لوگ آئے ہمارے پاس جو شراب پیتے تھے، چھوڑ دی، زنا چھوڑ دیے، چوریاں چھوڑ دیں، گناہ کرنے چھوڑ دیے، وہ دن رات اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں۔ نماز، قرآن، حج، زکوٰۃ ان کا شیوا بن گیا، عادت بن گئی، اور اللہ رب العزت کے وہ پسندیدہ بندے۔ میں نے ہزاروں بندوں کو ایسے دیکھا، الحمدللہ ان کی زندگی کی کایا پلٹ گئی ہے۔ تو میرے دوست، آپ اولیاء اللہ سے محبت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہ محبت ایک دن ضرور رنگ لائے گی، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوست نے، وہی جو پاک پتن سے میرا دوست علی اویس، مجھ سے سوال کرتا ہے، تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ کیا پیر صاحب آپ جو آپ کے ایک تقریر میں نے سنا کہ وہ دل، آپ کہتے ہیں یہ دل نہیں ہے اندر، یہ واقعی یہ تو دل تو نہیں ہے، یہ دل تو ایک خون کا لوتھڑا ہے پمپ کرنے کے لیے، انسان کی زندگی چلانے کے لیے، وہ دل اہل دل کے پاس ہے۔ وہ کہہ رہا تھا میرا دوست کہ کیا آپ بھی ہمیں وہ دل عطا کریں گے؟ تو میرے دوست، آپ ہمارے طالب ہو جائیں، جو مرید نہیں ہیں، اگر کسی اور کے ہیں تو میں نہیں کہتا ان کو چھوڑ دیں، ان سے محبت کریں، ہمارے طالب ہو جائیں، اور اس کے بعد ہم آپ کو یہ دل بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے جو آپ کو فیض کی ضرورت ہوگی، جو آپ کو روحانیت کی اور منزل کی ضرورت ہوگی، ہم انشاءاللہ کتاب عرفان سے اور حضرت سلطان بہو کے خزانے سے وہ ضرور اللہ سے آپ کو لے کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کے جو رائے سلوک کے منازل ہے اس کو آسان کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میرے دوستو، یہ تو ہے محبت کی بات۔ کوئی جتنی محبت کرے اتنا اس کو فیض دیا جاتا ہے، جو جتنی عقیدت رکھے اس کو اتنا فیض۔ عقیدت کا سودا ہے، اولیاء سے محبت عقیدت کا سودا ہے۔ ایویں لوگ پیروں کے خلاف ہو جاتے ہیں، جی وہ پیر ہیں جتے پیر ہوں جی۔ اللہ کی قسم، میں نے تو اولیاء اللہ کے نام اپنی یہ زندگی لگا دی ہوئی ہے، میں ان کی جوتی کی دھول کو بھی اپنے سر کا تاج بنا کر بیٹھا ہوا ہوں، اپنی آنکھوں کا سرما بنا کر بیٹھا ہوا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں نے تو جس ولی کے ساتھ بھی باطن میں بھی رجوع کیا، اللہ نے اس ولی سے میری ملاقات کروا دی، اور وہ ولی کا پائے کا ولی اللہ تھا۔ میرے دوست، قسم دل سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنے دل کو پاک صاف کر لیں، آپ کا دل اللہ کے نور سے بھر جائے گا۔ سلطان باج یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، جس کو حضرت داتا علی حجویری نے کشف المحجوب میں لکھا کہ تصوف کے 10 بڑے امام ہیں،
उनमें एक इमाम हज़रत सुल्तान बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। तो आप हज़रत फरमाते हैं बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कि मैं 30 साल अल्लाह की तलब में रहा, 30 साल अल्लाह को ढूंढता रहा, 30 साल के बाद मुझ पर इंकशाफ हुआ कि जिसको मैं ढूंढ रहा था 30 साल बाद पता चला अल्लाह मुझे ढूंढ रहा था, अल्लाह मुझे ढूंढ रहा था। अल्लाह अकबर। अल्लाह भी अपने बंदे की तलाश में है। मेरे बंदे आ मेरी तलब रखने वाले, मैं तेरा दिल अपने नूर से मुनव्वर कर दूं और तुझसे जराना लगा लूं। आ मेरे बंदे, दुनिया को तरक कर दे, जो फजूल दुनिया है उसको तरक कर दे और मेरी बारगाह में आ जा। मैं तुझे अपना सिबगतुल्लाह का रंग चढ़ा दूंगा और तुझे दुनिया में ऐसे मशहूर करूंगा जैसे आज देख लें हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बाबा फरीद गंज शकर, हजरत शहबाज कलंदर, हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह और कुलाची वाले फ़कीर अब्दुल हमीद साहब रहमतुल्लाह अलैह। ऐसे तुझे दुनिया में मैं पॉपुलर कर दूंगा, मशहूर कर दूंगा। ए मेरे बंदे, मेरा हो तो सही। मैं आज आपको भी यही मशवरा देता हूँ, कहता हूँ, इन लोगों की बातों में ना जाएं जो कहते हैं पीर शीर कुछ नहीं है। अरे तू अल्लाह का होकर तो देख। अल्लाह की तारीफें तो हम सब करते हैं ना, इस बात पर तो मुत्तफिक है ना, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो ये बात तो माने, अल्लाह फिर जिसको अपना वली बना लेता है ना, उसको सिर्फ वली नहीं बनाता, दोस्त ही नहीं बनाता। अल्लाह जब किसी से राज़ी हो जाता ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए फिर अपने मुस्ताजाब के दरवाजे हमेशा के लिए खोल देता है। उनके हाथ उठते हैं, अल्लाह बारिशें बरसाता है। उनकी नजर होती है, अल्लाह लोगों की जिंदगियों को बदल देता है। वो नजरे करम कर दें तो बंदे की जिंदगी बदल जाती है और बंदा गुनहगार से नेकूकार बन जाता है। मैं अपने दोस्तों को यही कहना चाहता हूँ, मेरे दोस्तों आइए अपनी ज़िंदगी को फजूल ना गुजारें। वो अल्लाह जो अपने वलियों को इज़्ज़त देता है, अल्लाह अपने वलियों को इख्तियार देता है, अल्लाह अपने वलियों को मुश्किल कुशाई भी देता है, अल्लाह अपने वलियों को हाजत रवाई देता है, अल्लाह अपने वलियों को सारे इख्तियार अता कर देता है, अल्लाह अपने वलियों की हर दुआ को कबूल करता है। जो अल्लाह के वली बन जाते हैं, अल्लाह उनकी कही हुई बात को रद्द नहीं करता। गौसे आजम हजरत अब्दुल कादिर गीलानी हमारे मुर्शद कामिल ने फरमाया, हजरत गौसे पाक फरमाते हैं, कमान से निकला हुआ तीर और फकीर की जुबान से निकली हुई बात कभी रद्द नहीं जाती, वो निशाने पे लगती है। दरवेश जो बोल दे अल्लाह कबूल करता है। मेरे दोस्तों आओ अल्लाह के वलियों के हो जाओ, आओ अल्लाह के वलियों के रंग में रंगे जाओ। अल्लाह की कसम बड़े खुशकिस्मत हैं वो लोग जो हक फरीद या फरीद करते हैं, जो गंज बख्शे फैज़ आलम पढ़ते हैं। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जो 11वीं शरीफ वाले का मिलाद उनकी 11वीं करते हैं। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जो मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम के मलंग हैं, उनके गुलाम हैं। खुशकिस्मत है वो लोग जो सरवरी कादरी घराने में मुरीद हैं। इनसे ज़्यादा खुशकिस्मत कौन हो सकता है कि जिनको निस्बत इन औलिया से है, ताल्लुक़ इन औलिया से है, मोहब्बत इन औलिया से है, उनसे इन औलिया से है। अल्लाह की कसम ये आज भी इनका बेड़ा पार है, आखिरत में भी इनका बेड़ा पार है। अल्लाह के वलियों की संगत अख्तियार कर लें, अल्लाह के वलियों को रंग में रंगे जाएं। तो मेरे दोस्तों मैं आपके लिए और आप मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह हमारी दुनिया भी औलिया अल्लाह की सोबत में गुजारे, हमारी आखिरत भी औलिया अल्लाह के साथ रखे। अल्लाह मुझे और आपको मोहब्बत करने की, औलिया से मोहब्बत करने की, औलिया से मोहब्बत और उनका अदब करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो जो मैंने इसमें अल्लाह ज़ात का कहा कि मैं इसमें आपको तरीका बताऊँगा, तो इंशाअल्लाह अगले बयान में मैं आपको फिर दोबारा इसमें अल्लाह ज़ात करने का तरीका कि कैसे तालिबे सादक को इसमें अल्लाह ज़ात ज़ुबान पर, आँखों पर, कानों पर, हाथों पर, हाथ की हथेलियों पर, नाव पर, पेशानी पर, दिल पर और पूरे जिस्म पर कैसे हम इसमें अल्लाह ज़ात को नक्श करेंगे, इसका तरीका इंशाअल्लाह मेरे दोस्तों मैं अगले बयान में ज़रूर बताऊँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को औलिया का रास्ता अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।